ایک شخص جس کو دکھ میں کسی نے گلے نہ لگایا ہو، وہ سکھ میں بھی لوگوں کے گلے لگنے کی تمنا نہیں رکھتا۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ میں نے تمہیں دل میں رکھا تھا، تم تھوڑا سا دل ہی رکھ لیتے میرا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والی کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ موجودہ دور میں محبتوں کا اظہار جنازوں پر کیا جاتا ہے۔ جو الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوتے وہ انسان کے اندر چیخیں مارتے ہیں۔ وہ محبتیں منہ پر مار دینی چاہیے جو عزت نفس کو متاثر کر رہی ہو۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کی گاؤں نہیں بھرتے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے گورے محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حرام رشتے سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد یاد رکھنا۔ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ ہی گیا تھا۔ کسی کی زندگی میں اس کے دل کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بننا ہی ایک بہترین زندگی کی علامت ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، بس دنیا تو ویسے بھی نہیں کسی کی۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہر رشتہ خاص ہے، کچھ لوگ منہ پر آپ اور پیچھے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قسمت کی لکیروں سے پہلے ہاتھوں میں انگلیاں اس لیے ہیں کہ محنت کریں اور قسمت پالیں۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیزیں ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کہیں جواب دینے کو جی نہیں چاہتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں انسان ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے، لیکن جو ٹھوکریں ہمیں اپنے پیاروں لوگوں سے ملتی ہیں ان سے انسان سنبھلتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا تھپڑ مارتی ہے کہ ساری عمر نشان نہیں جاتا۔ نماز فرض ہے، لیکن کسی کا دل توڑ کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ ڈر سے بڑا کوئی وائرس نہیں اور ہمت سے بڑی کوئی ویکسین نہیں۔ لوگوں کو اتنا کچھ دیں جتنے وہ مستحق ہوں، کیونکہ ظرف میں جتنی گنجائش ہوگی
اسی حساب سے آپ کے خلوص، محبت، عزت، برم کی قدر ہوگی۔ سچ بولے اور بھول جائیں، کیونکہ جھوٹ بول کے اسے عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اکثر خون کے رشتے خون پی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رشتے ٹوٹنے سے زیادہ دکھ اس مان ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو اس رشتے کے ساتھ وابستہ تھا۔ اپنے ساتھ اتنی ہی توقعات بنانے دیں جتنی آپ ساری عمر نبھا سکیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک تو نہیں سکتے کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے کتنا جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ اور میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو بیزار ہے مجھ سے۔ چہروں کی سفیدی اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا، غور کرنا جس گھر میں ماں باپ ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا وہ گھر امیروں کا ہے۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بے عزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ بغیر کسی وجہ اگر کوئی آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیں آپ میں کوئی تو خاص بات ہے جو سامنے والا اتنی شدت سے حسد کر رہا ہے۔ اگر عورت سچی محبت کر لے تو ایک ماں کی طرح پرواہ کرنے لگتی ہے۔ مرنے والوں کے غم پر صبر آ جاتا ہے، کھو جانے والوں کی واپسی کی امید بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ جب آپ کو دیکھ بھال کرنے والا شخص مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند انسان کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خود خرید سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو مجھے اس بات پر قائل کر سکے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا، اندھا ہونا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ، تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص، عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور بے قدری کریں۔ رشتہ نبھانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یاد رہے کبھی کبھی اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہے۔ کسی کو ٹیکسٹ کرنے کے بعد گھنٹوں اسکرین کو دیکھتے ہوئے آنسو آ جائے تو امید نہیں مان ٹوٹ جاتے ہیں۔ توبہ بہت آسان مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب کسی کی یاد بار بار تنگ کرے تو اس کے پیچھے دو خاص وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس شخص نے آپ کو بہت ذلیل کیا ہے اور آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نمبر 2، اس شخص کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، وہ آپ کی پہنچ سے دور ہے۔